بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر آصف علی زرداری اور ان کے صاحبزادے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے مابین ایک کشمکش کی سی کیفیت سامنے آ رہی ہے، یا اس کا تاثر دیا جا رہا ہے کہ باپ بیٹے کے درمیان اور پارٹی کے نمبر 1 اور نمبر 2 کے درمیان کوئی کھچاؤ اور کھٹ پھٹ چل رہی ہے۔ آصف زرداری اور بلاول کے درمیان چلنے والی یہ جو کشمکش کی خبریں ہیں جو ریلیز کی جاتی ہیں اور جو تاثر دیا جاتا ہے، اور جو آصف زرداری کے جیو کے ساتھ حامد میر صاحب کے ساتھ جو انٹرویو میں بھی اس بات کا تاثر دیا گیا کہ کوئی دونوں کے درمیان سوچوں کا کوئی فرق ہے اور دونوں کے درمیان کوئی خلیج ہے۔ آصف زرداری نے بھی اس کی دو ٹوک انداز میں تردید کرنے کی بجائے ایک ایسا منظر پیش کیا اور ایک ایسی منظر کشی کی جس سے ایک گو کی سی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اختلافات ہیں بھی نہیں بھی ہیں۔ اور دبئی جانے سے پہلے بلاول بھٹو زرداری نے اپنی جو پروفائل پکچر ہے اس میں بے نظیر بھٹو کے ساتھ اپنی ایک لڑکپن کی یا بچپن کی ایک تصویر لگائی، اور جس میں بے نظیر بھٹو صاحبہ پوری اپنی ممتا کے ساتھ ان کی جانب دیکھ رہی ہیں، اور انہوں نے اپنی ماں کو یاد کیا اور یہ تأثر دیا کہ ان پر کوئی ایسا مشکل لمحہ ہے جس میں وہ اپنی والدہ انہیں یاد آ رہی ہیں۔ اب پیپلز پارٹی کے اندر اس طرح کی جو فیملی کے درمیان ایک پاور کی ایک کشمکش ہے وہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے 90 کی دہائی میں اس وقت بیگم نصرت بھٹو کو پارٹی کی جو چیئر پرسن ہے اس سے برطرف کیا تھا، الگ کیا تھا، کہ جب مرتضیٰ بھٹو وطن واپس آ گئے تھے اور یوں لگ رہا تھا کہ نصرت بھٹو کی ہمدردی مرتضیٰ بھٹو کے ساتھ ہے اور وہ پارٹی کی قیادت ان کی جانب منتقل کرنا چاہتی ہیں۔ اس بات کا جو اشارہ ملتے ہی یا ایک بھنک پڑتے ہی پیپلز پارٹی کی قیادت نے ایک اجلاس بلایا اور اس میں پارٹی کی چیئر پرسن بیگم نصرت بھٹو کو عدم اعتماد کر کے الگ کر دیا، اور بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ پارٹی کی چیئر پرسن بن گئیں اس کے بعد۔ اور پھر اس کے بعد ماں بیٹی کے درمیان ایک ایسا فاصلہ آ گیا جو کبھی پاٹا نہیں جا سکا، جو کبھی پھر وہ خلیج کم نہیں ہو سکی۔ اس لحاظ سے اگر پیپلز پارٹی کے آج جو پیپلز پارٹی اب بھٹوز سے زرداریز کو منتقل ہو گئی ہے، تو اگر اس میں بھی کوئی اس طرح کی کشمکش ابھرتی ہے تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہوگی۔ سیاست میں کا کھیل ہی بہت بے رحم ہوتا ہے، طاقت کی جو جنگ ہوتی ہے وہ بڑی بے رحم ہوتی ہے، اس میں صرف انسان جو ہے جو زیادہ طاقتور ہے وہ آئینہ خانے کا مکین ہو کر رہ جاتا ہے، اس کو دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف آئینے میں اپنا ہی سراپا نظر آتا ہے، اور وہ پھر کسی اور کو وہاں وہ شرکت قبول نہیں کرتا، ایکسیپٹ نہیں کرتا، اور وہ صرف اپنے ہی اس سراپے کی کے حصار میں، اس کے سحر میں گم ہوتا ہے، یہاں تک کہ پھر وہ وقت اور تاریخ کے دھندلکوں میں گم ہو کر رہ جاتا ہے۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں وہ اس کشمکش کو زیادہ سنجیدہ نہیں لے رہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو سیاست کا ہاؤس ہے وہ فل ہے، بالکل ایسے کہ جیسے کسی سینما ہال کی ساری کرسیاں خالی ہوں، فلم پورے عروج پر ہو، پر سکرین پر اس رنگ بکھر رہے ہوں، اور کوئی شخص ٹکٹ لے کے داخل ہو اور اسے بیٹھنے کی جگہ نہ ملے، تو پھر اس کا جو رد عمل ہے، اس کی جو مایوسی ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ آج کے پاکستان کی جو حقیقت ہے زمینی، وہ یہ ہے کہ آج کی پاکستان کی جو سپیس ہے اس پر عمران خان کا قبضہ ہے۔ پاکستان کی زمین پر، پاکستان کی فضاؤں پر، پاکستان کے لوگوں پر عمران خان کا ایک راج ہے، اور لوگ عمران خان کو ایک لیڈر کے طور پر قبول کر چکے ہیں۔ نسل نو جو ہے وہ ان کے بیانیے کے ساتھ جڑ چکی ہے، اور بلاول بھٹو ایک نوجوان کے طور پہ
ان کے دل میں یہ خواہش انگڑائیاں لے رہی ہوگی کہ کاش اس مقام پر وہ ہوتے، ایک نوجوان کے طور پہ، ایک جدی پشتی حکمران اور سیاستدان کے طور پر، جن کے لکڑ نانا بھی ایک ریاست کے نواب رہے، اور سر شاہ نواز، پھر ذوالفقار علی بھٹو بھی رہے، پھر بے نظیر بھٹو بھی رہیں، اور اب وہ خود پاکستان میں مقبولیت کی لہر پر سوار ہوتے، وہ فنٹسائز کرتے ہوں گے پاکستان کے آج کے سیاسی منظر کو، سیاسی کینوس کو، سیاسی ماحول کو، اور وہ یہاں کے دریائے جلوسوں کے آگے، عمران خان کے دریائے جلوسوں کے آگے خود کو فنٹسائز کرتے ہوں گے، اس سٹیج پر خود کو محسوس کرتے ہوں گے، لوگوں کے شوق کو، وارفتگی کو، جنون کو وہ اپنی جانب امٹتا ہوا اور اپنے گرد ایک حصار بناتا ہوا دیکھتے ہوں گے۔ لیکن یہ وہ بیانیہ ہوتا ہے، لیکن یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ جو کچھ ایک مضبوط بنیاد پر کھڑا ہونے سے بنتا ہے، ملتا ہے، اور ایک مضبوط موقف اپنانے سے ملتا ہے، کہ جب آپ اقدار کی بات کرتے ہیں تو لوگ آپ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے طاقت کی بات کی، صرف طاقت برائے طاقت کی بات کی، اور جن لوگوں نے دولت کی بات کی، سیاست کو ایک دولت کے طور پر استعمال کیا، دولت بڑھانے کے لیے استعمال کیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہشات سے بڑھ کر کہیں دیا، اور آج وہ دنیا کے دولت مند ترین لوگوں میں، خاندانوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ لیکن پاکستان کے عوام کے اندر ان کا وہ مقام و مرتبہ برقرار نہیں رہ سکا کہ جس امید پر وہ پاکستان کے عوام انہیں ایک دور میں ایکسیپٹ کرتے رہے۔ یہ ایک کیفیت یہ ہے کہ بلاول ایک جوان خون ہے، ایک انقلابی کے طور پر وہ ابھرنا چاہتے ہیں، ماضی میں بھی یہی صورتحال نظر آئی، اب وہ وزیر خارجہ کے طور پر اپنی ایک تجربہ بھی حاصل کر چکے ہیں، اور وہ تعارف بھی حاصل کر چکے ہیں، انہیں دنیا میں اپنا تعارف کرانے کے لیے بھی زیادہ محنت نہیں کرنا پڑتی کہ میں بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہوں، ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا ہوں، اور یہ ساری بات ہے۔ اور گھریلو بھی ان کا اب ایک ایسا سسٹم، امپائر کھڑی ہو گئی ہے دولت کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے، کہ اب وہ ان کے پاس جو اقتدار کی راہداریاں ہیں، کھل جا سمسم کے اس مصداق، ان کے لیے راستے خود بخود بنتے چلے جانے چاہیے تھے، اور لوگ ان کے ساتھ جڑ جانے چاہیے تھے ایک نوجوان کے ہونے کی وجہ سے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک آصف زرداری صاحب جو جوڑ توڑ کے بادشاہ ہیں، جو لین دین کے بادشاہ ہیں، وہ ان کے ایک زمینہ کے طور پر سیاست میں اترے، انہوں نے ایک اپنا سراپا اور اپنا امیج اور محنت کے ساتھ بنانے کی بجائے انہوں نے شارٹ کٹ اپنایا، اور وزیر خارجہ بھی وہ ایک ایسے شارٹ کٹ میں بنے، اور بالکل ایسے کہ جیسے ایک موقع انہیں ملا، اور انہوں نے چھلانگ لگا دی اس میں، کہ جس نے ان کا کوئی الگ سے امیج بننے نہیں دیا۔ وہ ایک پرچھائی ہیں آصف زرداری کی سیاست کی، اور آصف زرداری کی شخصیت کی۔ اور آصف زرداری کی شخصیت کا اگر تجزیہ کیا جائے بطور سیاسی تجزیہ نگار، 30-35 سال سے سیاست پر لکھنے کے ایک لکھنے والے کے طور پر، ایک طالب علم کے طور پر، تو آصف زرداری کی شخصیت میں مقبول ہونے کی اس میں انگریڈینٹس نہیں ہیں، صلاحیت نہیں ہے، کیونکہ اور انہیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس جو فن ہے، جو جوڑ توڑ کی صلاحیت ہے، جو لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے گر ہیں ان کے پاس، اس میں مقبولیت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اس میں عوام کے ساتھ جڑ جانے کی، یا عوام سے قربت حاصل کرنے کی، عوام کا پیار اور عوام کی کا جو شوق ہے، عوام کی جو محبت ہے، وہ حاصل کرنے کی اس میں اتنی اہمیت نہیں ہوتے۔ وہ بنیادی طور پر ایک کاروباری مزاج کے انسان ہیں، اور کاروباری مزاج جو ہوتا ہے وہ اس کا دل نہیں ہوتا اس کے سینے میں، وہ لین دین پہ زیادہ یقین رکھتا ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کرنا تو وہ مقبول تو عمران خان کی طرح ہونا چاہتے ہیں، لیکن سیاست وہ آصف زرداری کے سٹائل میں کرنا چاہتے ہیں، اور آصف زرداری بھی انہیں اس معاملے میں آگے بڑھنے نہیں دینا چاہتے۔ تو یہ وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو سیاست ہے وہ پھنس کر رہ گئی ہے، اور وہ چاہتے ہیں، یعنی کبھی کبھار بلاول کا دل بھی چاہتا ہوگا کہ وہ ایک مقبولیت کی لہر پر سوار ہو جائے، لیکن جب تک آپ کا موقف مضبوط نہیں ہوگا، اور آپ
کی محنت نہیں ہوگی، آپ اپنی جو صلاحیت کی کا لوہا جو ہے وہ آپ نے منوایا نہیں ہوگا، تو اس وقت تک لوگوں میں اب دور جدید میں قبولیت حاصل کرنا، ان کے دلوں میں گھر کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ ایک پرابلم ہے آصف زرداری کی اور بلاول بھٹو کی سیاست کا، کہ ان کو سپیس نہیں مل رہی۔ سو اگر بلاول انقلابی بھی بن جائیں تو شاید اس وقت سپیس انہیں نہیں ملے گی۔ یہ پرابلم صرف آصف زرداری کا اور بلاول بھٹو زرداری کا نہیں ہے، یہی جو پرابلم ہے وہ نواز شریف صاحب کا بھی ہے، اور اسی لیے وہ بہت بجھے بجھے سے نظر آتے ہیں، وہ تمتراک نہیں ہے، ان کا ڈھنگ، ان کا زہر، ان کا جو ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ تھا وہ بھی انہوں نے سب سرنڈر کر لیا، اور وہ ان کا ڈنگ سارا نکل گیا۔ اس کے باوجود وہ اب کوئی سپیس حاصل نہیں کر سکتے پبلک میں، کیونکہ ہر لیڈر کا ایک دور ہوتا ہے، ہر لیڈر کی ایک جنریشن ہوتی ہے، ہر لیڈر کا ایک بیانیہ ہوتا ہے جو اس جنریشن کو متاثر کرتا ہے، اور وہ جنریشن اس بیانیے سے متاثر ہو جاتی ہے، اور یہ دور 10 سے 15 سال تک ہوتا ہے۔ اور پیپلز پارٹی اور میاں نواز شریف دونوں نے یہ ادوار انجوائے کیے ہیں ماضی میں، اور آج کا جو دور ہے یہ عمران خان کا ہے، ایک سیاسی تجزیہ نگار کے طور پہ، ایک سیاستیات کے طالب علم کے طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں اس میں نہ بلاول کو جگہ مل سکتی ہے، نہ میاں نواز شریف کو آسانی کے ساتھ اس میں کوئی مقام مل سکتا ہے۔ اور دیکھا جا سکتا ہے کہ جو مناظر کے پی کے میں ایک نوجوان آدمی ہے شیر افضل مروت، اور جو مناظر وہاں نظر آ رہے ہیں، یعنی جو اپر دیر کا جلسہ ہے، جس طرح لوگوں کا ایک جنون نظر آ رہا ہے، اور بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ سال 1.5 سال پہلے 2 سال پہلے جس طرح پشتون تحفظ موومنٹ وہاں چلی تھی اور منظور پشتین ایک ہیرو کے طور پر ابھر رہا تھا نوجوانوں میں، وہ مقام آج شیر افضل مروت کو ملا ہے، اور شیر افضل مروت پشتون جذبات کی ایک علامت کے طور پر سامنے آیا ہے۔ لیکن یہاں فرق صرف یہ ہے کہ شیر افضل مروت جو ایکٹیویٹیز کر رہا ہے، اور پشتون بیلٹ میں جو سرگرمیاں اور جو جوش اور جو شوق اور جو انقلابیت کی ایک لہر اٹھی ہوئی ہے، وہ لہر پنجاب کے ساتھ کنیکٹ ہو گئی ہے۔ آج کا پنجاب منظور پشتین یا اس سے پہلے کے جو نیشنلسٹ تھے کے پی کے یا صوبہ سرحد کے، ان کے کی طرف جو ہے ان کی سرگرمیوں کو، ان کے اس جنون کو وہ مخاصمانہ نظر سے نہیں دیکھ رہا، بلکہ موافقانہ نظر سے دیکھ رہا ہے، محبت کی نظر سے دیکھ رہا ہے، اور یوں پہلی بار خیبر پختونخوا کے لوگوں کی اور پنجاب کے لوگوں کی فریکوینسی مل گئی ہے۔ یہ وہ منظرنامہ ہے۔ باقی ملک کی بات ہم نہیں کرتے، لیکن جو اس وقت نظر آ رہا ہے کہ یہ بالکل پوری طرح جڑ چکے ہیں، تو یہ وہ منظر ہے کہ جو پہلے کبھی دیکھا نہیں گیا، اور یہی وجہ ہے کہ اس سارے تانے بانے کو توڑنا ممکن نہیں رہا ہے۔ اور اب یوں لگ رہا ہے کہ عمران خان کو اس ماحول میں مائنس کرنے کی سوچ کو مائنس کرنا ہوگا بصورت دیگر۔ اگر اس سوچ پر عمل درآمد رہا تو اس سے کوئی ملک کا اور قوم کا کوئی فائدہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اس طرح کی مقبول لہروں کو کچلنے کا نتیجہ کبھی بھی تاریخ میں اچھا نہیں رہا۔